بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیا ہے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، ویڈیو کا ٹاپک ہے جنگلات اور ماحول کی صفائی حدیث کی روشنی میں۔ محسن کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شجرکاری کو فروغ دینے کے لیے ایمان والوں پر شجرکاری کو صدقہ قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان درخت لگائے یا فصل بوئے، پھر اس میں سے جو پرندہ یا انسان یا جو بھی کھائے تو وہ اس کی طرح سے صدقہ میں شمار ہوگا۔ صحیح بخاری۔ ایک بڑا درخت 36 بچوں کو آکسیجن مہیا کرتا ہے، جبکہ 10 بڑے درخت 1 ٹن ایئر کنڈیشن جتنی ٹھنڈک پیدا کرتے ہیں اور ساتھ ہی فضائی آلودگی اور شور کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے، جب نہ گاڑی وجود میں تھا اور نہ کارخانوں کا وجود تھا اور نہ جنگلات پناہ ہو رہے تھے اور نہ ہی دریا زہر اگل رہا تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماحول کو پاک صاف رکھنے اور فضائی آلودگی سے محفوظ کرنے کی تعلیم و تلقین، اصولی ہدایات اور عملی اقدامات تینوں طرح سے ماحول کی پاکیزگی کو یقینی بنایا تھا، تاکہ انسان خود بھی ماحول کی پاکیزگی سے لطف اندوز ہو سکے اور دوسرے جانداروں کو بھی راحت پہنچا سکے۔ انسانی جسم میں جس طرح پھیپھڑے اہمیت رکھتے ہیں، اسی طرح زمین پر درختوں کی اہمیت ہے۔ درخت قدرتی فضائی فلٹر کا کام کرتے ہیں، جس کے ذریعے ہوا کو صاف بنانا ممکن ہے۔ صرف 1 مربع میل پر پھیلے ہوئے درخت موسم سرما کے ایک دن میں 29 ٹن آکسیجن خارج کرتے ہیں، جبکہ ایک صحت مند آدمی کو دن میں صرف 2 پاؤنڈ آکسیجن درکار ہوتی ہے۔ جہاں درخت ماحول کی خوبصورتی کا سبب بنتے ہیں، وہاں ہوا کو صاف رکھنے، طوفانوں کا زور کم کرنا، آبی کٹاؤ روکنے، آکسیجن میں اضافے اور آب و ہوا کے توازن کو برقرار رکھنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگایا جائے، ان کی دیکھ بھال کی جائے اور آنے والے نسلوں کو بھی شجرکاری کا مہم جاری رکھا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھا لگے تو کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ تعالی سب کو کامیابی نصیب فرمائے، آمین۔